نیوز اور خبر کا مطلب ہے اہم اطلاع۔ عوامی مسائل کو عہدیداروں اور حکومت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے نیوز۔ حقائق پر مبنی شہری، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھیے میٹرو اردو خبروں میں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، عید اور تہوار، جرائم و حادثات، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی حقیقی عکاسی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو اردو خبریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں سبیہ تبسم میٹرو اردو خبروں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں سرخیاں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی کے ہاتھوں 6 جنوری کو منی ٹرانسفر اسکیم کا آغاز، مرکزی وزیر جے رام رمیش کی شرکت۔ کانگریس کے اقتدار میں لکھ پتی کے بجائے خواتین بھکاریوں میں تبدیل، وی ایس آر پر تلگو دیشم صدر کی تنقید۔ شمس آباد پولیس کے ہاتھوں منجلا نامی لڑکی کی عصمت ریزی میں ملوث ملزم راگھو گرفتار۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل زون ٹیم کے ہاتھوں 21 رکنی ٹولی گرفتار، 6,71,000 و دیگر اشیاء ان کے پاس سے ضبط۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے چالانات کی مذمت میں آٹو ڈرائیورز کی جانب سے دھرنا منظم۔ اور اب جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی 6 جنوری کو جنوبی گوداوری کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ اپادھی حامی پتھکم کو آدھار کارڈ سے مربوط کرتے ہوئے منی ٹرانسفر اسکیم کا افتتاح انجام دیں گے۔ اس دورے میں مرکزی وزیر جے رام رمیش و دیگر بھی شرکت کریں گے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی سیکریٹری پی سدھاکر ریڈی نے اپیل کی ہے کہ ہندوجا برقی پلانٹ کے سلسلے میں تحقیقات کی جانی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کے لیے ایک مکتوب وزیر اعلیٰ کو تحریر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے معاہدے کی اس ہندوجا پلانٹ نے خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے قبل ازیں معاہدہ کیا تھا کہ ریاست کے لیے برقی سربراہ کی جائے گی، جسے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مائنارٹی مورچے کے ریاستی سیکریٹری حنیف نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کے نظام آباد اور نرمل میں دیے گئے بیانات کی مذمت کی اور کہا کہ جمہوری ملک میں ہر ایک کو اپنے خیالات ظاہر کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن ان کا دیا گیا بیان درست نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ، دوسروں کا مذہب ان کے ساتھ۔ آج جو سلسلہ ریلیجن کے جو بھگوان ہیں ان کے تعلق سے جو انہوں نے خیالات ظاہر کرے وہ قابل مذمت ہے، جس کی تمام گوشوں کی جانب سے ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا میں جب سے یوٹیوب پہ جو انہوں نے ڈالا گیا ہے وہ تقاریر، تو تقریباً آج ہی میں پیپر میں پڑھا 1,53,500 کے قریب ویورز نے اس کا مشاہدہ کیا۔ آج جس طریقے سے جو ماحول بنا ہے، ہندوستان ایک سیکولر کنٹری ہے اور یہاں پر ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے اور مذہبی رسومات، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ اپنے مذہبی رسومات آزادی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل کے آموس نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے اپوزیشن قائدین کے دیے گئے بیانات کی کڑی مذمت کی اور کہا کہ تلنگانہ اجلاس میں جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ درست ہے۔
آموز نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کا فیصلہ مرکزی حکومت اور UPA چیئرپرسن لے گی۔ اس تلنگانہ اجلاس میں چند لوگوں نے شرکت کی اور وہ اجلاس 45 منٹ تک منعقد ہوا۔ اس پر بھی تنقیدیں کرنا درست نہیں ہے۔ آموز نے مزید کہا کہ برقی شرح چارجز میں اضافے سے قبل ایک حکومت کو چاہیے کہ خصوصی اجلاس طلب کرے۔ سربراہ نارا چندر بابو نائیڈو کی آ رہا ہوں میں آپ کے لیے یاترا ضلع ورنگل میں جاری ہے۔ 5 جنوری کو ضلع ورنگل کے پروت گری منڈل کے سومارم کراس سے انہوں نے اپنی پد یاترا کا آغاز کیا۔ بعد ازاں انہوں نے خواتین تنظیموں سے روبرو پروگرام منعقد کیا اور ان کے مسائل سے مکمل واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے آن جہانی وی ایس راجشیکھر ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو لکشا ادھیکاری یعنی کہ لکھپتی بنانے کا خواب دکھانے کے بعد آن جہانی وی ایس راجشیکھر ریڈی نے ان خواتین کو بھکشا ادھیکاری یعنی کہ بھکاری بنا دیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و معتمد عمومی سید احمد پاشا خادری نے 5 جنوری کو مغل پورہ علاقے کا تفصیلی دورہ کیا اور بلدی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ زونل کمشنر GHMC روی کرن بھی موجود تھے۔ انہوں نے بلدی مسائل کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے عوام کو تیقن دیا کہ زیر تکمیل کاموں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر مکرم علی کے علاوہ دیگر مجلسی قائدین بھی موجود تھے۔ کے تعلق سے تو سینیٹری سپروائزر ہے اور میڈیکل آفیسر ہے، زونل کمشنر صاحب بھی ان کی موجودگی میں کمپلین نوٹ کرایا گیا۔ جہاں تک ہو سکے عوام کو بلدی سہولت پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوبارہ یہاں پہ ہم دورہ اس واسطے کرے کہ اس سے پہلے جو شکایتیں کی گئی تھی اس کی کتنی یکسوئی ہوئی۔ الحمدللہ تھوڑی بہت مسائل کی یکسوئی ہوئی، لیکن یہ پولیشن کی شکایت ایک باقی رہ گئی، اس کی تکمیل ہوں گی۔ اس کے بعد وہاں کی شکایت کو دور کیا جائے گا۔ دیگر بلدی مسائل کے تعلق سے بھی ہم مختلف علاقوں میں دورے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس دورے میں مکرم علی صاحب کارپوریٹر مغل پورہ بھی ہمارے ساتھ ابتدائی کے عہدیدار بھی ہے۔ مزید پورے علاقوں کو دورہ کر کے جہاں بھی جو شکایت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے ضلع عادل آباد اور ضلع نرمل میں اکثریتی فرقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی تحاریر کے خلاف اکثریتی فرقے کی برہمی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مختلف مقامات پر ان کے علامتی پتلے نظر آتش کیے جا رہے ہیں۔ سکندرآباد میں جم خانہ گراؤنڈ کے قریب RSS ABVP اور BJP کارکنوں نے احتجاجی ریالیاں نکالتے ہوئے ان پر شدید برہمی ظاہر کی اور ان کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ اپل میں بھی اکبر الدین اویسی کے خلاف زعفرانی جماعتوں کے کارکنوں نے ان کے خلاف احتجاجی ریالی نکالی اور ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا علامتی پتلا نظر آتش کیا اور حکومت سے ان کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ RTC چوراہے پر اکبر الدین اویسی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اکثریتی فرقے کے مذہبی جذبات مجروح کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی RSS اور وشوا ہندو پریشد تنظیموں کے کارکنوں نے ریاستی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اکبر الدین اویسی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ بصورت دیگر ان کے خلاف نہ صرف ریاست بلکہ ملک بھر میں شدید احتجاج کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سعید آباد میں بھی BJP کارکنوں نے اکبر الدین اویسی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا اور ان کے خلاف فوری کارروائی کے لیے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ مجلس بلدیہ کے عہدیداروں نے امیر پیٹ جیسے مصروف ترین تجارتی علاقے میں فٹ پاتھ پر ناجائز قبضہ کرنے اور دکانداروں کی جانب سے خلاف قواعد سائن بورڈز لگانے پر کارروائی انجام دی اور درجنوں دکانات کے سائن بورڈز کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ ملکاج گری عدالت میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان و صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک قائد نے ان دونوں کے خلاف ایک درخواست داخل کی اور معزز عدالت سے ان دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کی فریاد کی۔ درخواست گزاروں نے اپنی شکایت میں بتایا کہ اکبر الدین اویسی نے اکثریتی فرقے کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑایا ہے اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، جبکہ انہوں نے اسد الدین اویسی پر الزام عائد کیا کہ وہ پارٹی صدر رہنے کے باوجود اکبر الدین اویسی کے دل آزار بیانات پر خاموشی اختیار کی، لہٰذا انہیں بھی اس سازش میں شریک شامل کیا جائے۔
बहरहाल रंगारेड्डी अदालत ने दरख्वास्त गुजार की शिकायत को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। नाजरीन, आप हमसे इसी तरह बने रहें। इंशाअल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।